کی ایک مخلوق ہیں جنہیں انسان سے پہلے آگ کے بے دھوئیں شعلے سے پیدا کیا گیا تھا، جیسا کہ قرآن مجید میں سورۃ الرحمن میں کی آیت 15 میں ذکر ہے۔ اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ جنات بھی انسانوں کی طرح عقل اور ارادے رکھتے ہیں، اور انہیں اچھائی اور برائی میں سے کسی ایک کو منتخب کرنے کی آزادی دی گئی ہے۔ جنات کی اپنی بستیاں، معاشرت اور زندگی کا نظام ہوتا ہے۔ وہ ہماری نظروں سے پوشیدہ رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں جنات کہا جاتا ہے، جس کا مطلب چھپی ہوئی مخلوق ہے۔ جنات کیسے سفر کرتے ہیں؟ جنات کے سفر کے بارے میں اسلامی نصوص میں کوئی واضح تفصیل نہیں ملتی، لیکن ان کی غیر معمولی رفتار اور حرکت کا تذکرہ موجود ہے۔ قرآن و حدیث میں ان کا تیز رفتاری اور فوری طور پر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کی صلاحیت کا ذکر ہے۔ مثال کے طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں ایک جن نے ملکہ سبا کا تخت پلک جھپکتے ہی لے آنے کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ بات تو یقینی ہے کہ ان کا سفر کا طریقہ انسانوں کے لیے قابل فہم نہیں ہے۔ کچھ جدید نظریات میں یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ جنات برقی مقناطیسی لہروں کے ذریعے سفر کرتے ہیں۔ یہ نظریہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ چونکہ جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ میں توانائی اور شعاعیں ہوتی ہیں، لہٰذا ممکن ہے کہ وہ ایسی شعاعوں یا توانائی کی شکل میں موجود ہوں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہوں۔ اس سے یہ قیاس بھی کیا جاتا ہے کہ بجلی سے چلنے والی اشیاء کے متاثر ہونے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جنات کی توانائی ان برقی مقناطیسی لہروں سے ٹکرا سکتی ہے۔ تاہم یہ صرف ایک نظریہ ہے اور اس کی کوئی پختہ اسلامی یا سائنسی دلیل موجود نہیں ہے۔ اسلامی تعلیمات میں جنات کی فطرت اور صلاحیتوں کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ہماری فہم سے بالاتر ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور جنات۔ جی ہاں، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص بادشاہت عطا فرمائی تھی، جس میں جنات، ہوا اور پرندے بھی ان کے تابع تھے۔ قرآن مجید میں سورۃ النمل اور سورۃ صاد میں اس کا واضح ذکر ہے۔ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر بڑے بڑے محلات، مجسمے، حوض اور دیگیں بنایا کرتے تھے اور ان کے لیے سمندر سے موتی بھی نکالتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایک خاص انعام تھا اور یہ ان کے نبوت اور بادشاہت کی نشانیوں میں سے ایک تھا۔ جنات کی رہائش۔ جنات کہاں رہتے ہیں؟ جنات کی رہائش کے بارے میں بھی اسلامی نصوص میں بہت تفصیل نہیں ملتی، لیکن کچھ اشارے ضرور موجود ہیں۔ ویران اور گندی جگہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جنات ایسی جگہوں پر رہنا پسند کرتے ہیں جہاں انسان کم جاتے ہوں یا جو گندی جگہ ہو۔ ان میں ویران گھر، قبرستان، گندی جگہیں، کوڑے کرکٹ کے ڈھیر اور بیت الخلاء شامل ہیں۔ پہاڑ اور صحرا۔ بعض اوقات ان کا ذکر پہاڑوں اور صحراؤں میں بھی ملتا ہے۔ سمندر،
کچھ روایات کے مطابق جنات سمندروں کی گہرائیوں میں بھی رہتے ہیں انسانوں کے ساتھ۔ اگرچہ جنات کی اپنی دنیا ہے لیکن وہ انسانوں کی دنیا میں بھی موجود ہوتے ہیں اور بعض اوقات انسانوں کے ساتھ قریبی رابطے میں بھی آ جاتے ہیں، خاص طور پر اگر انسان اللہ کی پناہ حاصل نہ کرے۔ مجموعی طور پر جنات ایک پوشیدہ مخلوق ہیں جن کی دنیا ہماری دنیا سے بہت مختلف ہے۔ ان کے سفر، رہائش اور دیگر معاملات کے بارے میں ہماری معلومات محدود ہیں اور زیادہ تر ان کا تعلق اسلامی عقائد اور روایات سے ہے۔